اب ہم امر غائب و متکلم کے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا کہ جوازے میں مضارع 4 ہوتے ہیں، لم، لما، لی اور لا. تو یہ اصل میں امر غائب و متکلم چیپٹر کا نام ہے، مگر ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اس چیپٹر کا نام لام امر ہونا چاہیے، کیونکہ ویسے تو سمجھانے کے لیے کتاب میں امر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، امر حاضر اور امر غائب و متکلم. مگر اصل میں کتابوں میں امر کا صیغہ ہی امر ہی استعمال ہوتا ہے، اور وہ امر استعمال ہوتا ہے صرف حاضر کے لیے، یعنی 7 سے لے کر 12ویں صیغے تک. اور جو شروع کے 6 صیغے ہیں، یعنی غائب کے 6 صیغے اور آخر کے 2 صیغے یعنی متکلم کے 2 صیغے، ان کے لیے یہ اصطلاح عموماً استعمال نہیں ہوتی امر غائب و متکلم، بلکہ اس میں لام امر استعمال ہوتا ہے. تو ایک ہم نے لم، لما، یہ 2 کر لیے تھے مجزوم کرنے والے، لم اور ابھی تک لم ہرگز نہیں، لما ابھی تک نہیں. اب تیسرا ہے لام امر، اور عموماً اس کے معنی جو ہے وہ چاہیے کہ ہوتا ہے. تو اصل میں اس کی مدد سے غائب اور متکلم کے صیغوں میں امر کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو لام امر کہتے ہیں، اور اسی لیے اس کا ترجمہ جو ہے وہ چاہیے کہ کا کیا جاتا ہے. جیسے یفعلو تھا، اب یہ غائب کے 6 صیغے ہیں، یفعلو تھا، لام امر لگ گیا تو لیفعل ہو گیا، یعنی یہ صرف مجزوم کرتا ہے، امر حاضر کی طرح کوئی اس میں مزید اقدامات نہیں ہوتے. تو لیفعل، لیفعلا، یہ اصل میں یفعلو، یفعلانی، یفعلونا تھا، تو یہ بن گیا لیفعل، لیفعلا، لیفعلو. پھر تفعلو، تفعلانی، تفعلنا تھا، تو یہ بن گیا لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا. لیفعلنا تو کوئی تبدیلی آتی نہیں ہے. اور پھر افعلو، نفعلو تھا، تو لیفعل اور لنفعل ہو گیا. تو لام امر غائب اور متکلم کے صیغوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اس سے امر کا ترجمہ پیدا کیا جاتا ہے انڈائریکٹ انداز میں. اس لیے ہم نے ترجمہ کیا چاہیے کہ، جیسے کتبہ یکتبو ہوتا تو لیکتب، چاہیے کہ اس مذکر کو وہ لکھے. لیکتبا، چاہیے کہ ان 2 مذکروں کے وہ لکھے. لیکتبو، چاہیے کہ ان تمام مذکروں کو کہ وہ لکھے. تو یہ چاہیے کہ کا ترجمہ آ جاتا ہے، اور لام امر اپنے فعل کو مجزوم کر دیتا ہے. تو یہاں تک ہمارے 4 لام مکمل ہو گئے. ایک لام تاکید ہے، جو کہ ہم جملہ اسمیہ جب پڑھ رہے تھے تب ہم نے دیکھا تھا کہ یا وہ مبتدا کے ساتھ آتا ہے یا وہ خبر کے ساتھ آتا ہے. اور لام تاکید جب خبر کے ساتھ آتا ہے تو عموماً جملے مبتدا سے پہلے انا آ جاتا ہے. اصل میں لام تاکید کو مبتدا کے ساتھ ہی آنا چاہیے، مگر جب انا آ جاتا ہے تو یہ پھر کھسک کر خبر کے ساتھ آ جاتا ہے. پھر ہم نے پڑھا کہ لام تاکید جو ہے فعل مضارع کے ساتھ بھی آتا ہے، اور اس کی کمبینیشن اس طرح بنتی ہے کہ فعل مضارع سے پہلے لام تاکید آتا ہے، اور فعل مضارع کے بعد نون خفیفہ اور ثقیلہ کے معنوں میں آتا ہے. یعنی یہ جملہ اسمیہ میں بھی آ سکتا ہے اور جملہ فعلیہ میں بھی آتا ہے. پھر حرف جار ہم نے پڑھا تھا لی، اس کے معنی کے لیے کے ہوتے ہیں، اور یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو جو ہے وہ حالت جر میں کر دیتا ہے. تیسرا لام کئی ہم نے پڑھا، نواسب مضارع، اس کے معنی تاکہ ہیں، جیسے لیسما، تاکہ وہ سنے. اور چوتھا لام امر اس چیپٹر میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ جازم مضارع ہے، اور اس کے معنی جو ہے وہ چاہیے کہ ہوتا ہے. تو یہ عموماً غائب کے 6 صیغوں میں اور متکلم کے 2 صیغوں میں ہوتے ہیں. آخری پیراگراف میں لام کئی اور لام امر میں فرق بیان کیا گیا ہے. لام کئی تو ناصب مضارع، یہ منصوب کر دیتا ہے. لام امر جازم مضارع، یہ مجزوم کر دیتا ہے. مگر اگر یہ آ جائے تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ لام امر ہے یا لام کئی ہے؟ مثال کے طور پر لام امر اور لام کئی دونوں منصوب و مجزوم کر دیتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ 4 صیغوں کے علاوہ بقیہ صیغوں میں مجزوم اور منصوب کا طریقہ کار ایک ہی ہوتا ہے. تو اگر کہیں لکھا ہوا ہے لام امر یا لام کئی، جیسے یہاں بھی انہوں نے مثال دی ہے کہ لیخرج، لیخرج ہے، اور کیونکہ یہ جو ہے یہ تو لیخرج کی مثال دی ہے، اگر کوئی اور مثال لے لیتے لیخرجا کر دیتے ہیں. لیخرج تو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے، لیخرجا یہ اصل میں یخرجانی تھا. اور اب جب لام آ جائے گا تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ لام کئی ہے یا لام امر ہے؟ کیونکہ لام کئی بھی منصوب کر دیتا ہے، لام امر بھی مجزوم کر دیتا ہے، اور منصوب و مجزوم دونوں کا طریقہ یہ کہ وہ دوسرے صیغے میں سے نون اعرابی ہٹا دیتے ہیں. یعنی یہ یخرجانی تھا، اور لام امر لگائیں تب بھی یخرجا ہو جائے گا، اور لام کئی لگائیں تب بھی یخرجا ہو جائے گا. تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ جو لام امر ہے یا لام کئی ہے؟ تو اس کا ہم نے طریقہ یہ بتایا ہے کہ اگر اس لام سے پہلے فا یا وا آ جائے
اگر اس سے پہلے فا آ جائے یا وا آ جائے اور اس کے بعد لام ساکن ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مجزوم ہے. ایسے یہ جو لیخرجا ہے، اگر اس کے نیچے زیر نہ ہو اور اس پر علامت سکون ہو اور اس سے پہلے فا آ جائے یا وا آ جائے اور اس پر لام سکون آ جائے اس کے بعد، تو ہم کہیں گے کہ یہ لام امر ہے. اور اگر فا یا واو کے بعد جو لام ہے اس پر زیر رہے، سکون نہ آئے، تو ہم کہیں گے کہ یہ لام کئی ہے. فا اور واو کے بعد اگر لام پر جو ہے وہ زیر ہو تو وہ لام کئی ہوگا، اگر لام پہ سکون ہو تو وہ لام امر ہوگا. مگر یہ اس صورت میں جب فا اور وا آ جائے. بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ فا اور وا نہیں آتا، پھر ہمیں سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لام امر ہے یا لام کئی ہے. تو آج کے اس چیپٹر میں ہم نے لام امر دیکھا ہے. لام امر مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے، یہ بھی جازم میں مضارع ہے، اور عموماً یہ غائب اور متکلم کے صیغوں میں آتا ہے. ذخیرہ الفاظ دیکھ لیجیے. غفرہ معاف کرنا، جہادہ محنت کرنا، شہیدہ گواہی دینا، یہ باب سمیع باب کرومہ دونوں سے آتا ہے. رقیبہ سوار ہونا، راکب سوار ہونے والا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. دراجتن سائیکل، طلابن طالب کی جمع. اب اکلا، اگر اس سے امر غائب و متکلم کی گردان کریں تو اکلا کا مضارع بن جائے گا یاکلو، اور جب ہم لام عمل لگائیں گے تو بس سمپل یہ مضموم کر دے گا لیاکل ہو جائے گا. امر حاضر کی طرح پہلے کے کوئی اقدامات نہیں ہیں اس میں کہ علامت مضارع ہٹا دیں اور حمزہ لگا دیں، ایسا کچھ نہیں ہے. بس جس طرح لم اور لمہ مضموم کر دیتے ہیں، اسی طرح لام امر بھی مضموم کر دیتے ہیں. تو اکلا یاکلو سے لیاکل، لیاکلا، لیاکلو، لتاکل، لتاکلا، لیاکلنا، اور لیاکل اور لناکل. تو غائب کی 6 صیغوں کے ساتھ بھی یہ لام امر آ جائے گا اور متکلم کی صیغوں کے ساتھ بھی آ جائے گا، اور ہر صیغے کے ساتھ لی آ کل نہیں ہوگا، لی آ کل نہیں ہوگا. جی یہ یا کلو تھا نا، یہ یا کلو تھا. اچھا، اس اکلا لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ. جی جی. تو یہ جب ہم اس کے ساتھ اچھا لام ادھر عمل جب اس کے ساتھ لام عمل لگائیں گے تو یہ پیش ہٹ جائے گا اور یہ مضموم ہو جائے گا. یہ اس کو آپ تو آپ اس کو اس طرح لکھیں یا اس کو اس طرح لکھیں، بات دیکھیے. نہیں، یہاں پہ تو اکلا لکھا ہوا ہے نا، اکلا. یہ ماضی ہے اس نا، کو ہم، ماضی ہے نا. اچھا ہم اس کا ہم مضارع لے لیں گے. ہم تو مضارع لیں گے. اچھا یہ تو مادہ ہے نا ذرا اکلا. جی جی، ماضی کا پہلا صیغہ ہے نا، تو اب جی ہم جی نے جب لام عمل لگانا ہے تو مضارع کر کے لام عمل بنائیں گے نا. اسی طرح صبح ہے، ماضی کا صبا ہے، ماضی کا پہلا صیغہ، اس کا مضارع کہیں گے باب فتح. باب فتح ہوتا ہے فتح یفتح، تو یہ بن جائے گا صباح یسبح. تو یسبح کا پھر آپ لام عمل لگا دیں تو یہ بن جائے گا لیسبح. سبا سبا کس میں سے آتا ہے پھر؟ باب فتح لکھا ہوا ہے نا. یہ تو صابہ ہے نا، سبا جو عموماً اردو میں آتا ہے. سبا للہ وہ تو باب، وہ وہ تو ثلاثی مزید سے آئے باب گا. تفیل، وہ باب تفیل کا ہے نا سب. وہ اگلا چیپٹر ہمارا وہی ہے، تو ثلاثی مزید سے آئے گا وہ. یہ سبا ہے، جی یہ سبا یسبا. صبح یسبح تیرنا. تو اب اس کا مضارع بن جائے گا یسبح، یسبحانی، یسبحونا، تسبح، تسبحانی، یسبحنا. پھر جب لام عمل لگائیں گے تو لیسبح، لیسبحا، لیسبحو، لتسبح، لتسبحانی، لتسبحا، اور لتسبحنا. تو یہ اس طرح غائب کے 6 صیغے ہو جائیں گے، اور پھر امر کا صیغہ بن جائے گا لیسبح اور لنسبح. اسی طرح رجع ماضی میں ہے اور باب دربا، تو باب دربا ہوتا ہے دربا یدربو، تو مضارع بن جائے گا یرجعو، رجع یرجعو. یرجعو میں جب آپ لام عمل لگائیں گے تو لیرجع، لیرجع، یہ اس طرح بن جائے گا. جی تو جی یہ بس لام عمل لگتے جائے گا اور یہ غائب اور متکلم کو یہ مجزوم کر دے گا. اس کی پریکٹس کر لیجیے گا، ایک تینوں کو بنا دیجیے گا انشاءاللہ. کوئی سوال ہے تو پھر اس کو پوچھ لیجیے گا. پھر ہمیں ان جملوں کا ترجمہ کرنا ہے. اس آیت میں جو ہے ایک امر کا صیغہ ہے اور ایک لام امر کا صیغہ ہے. جو امر کا صیغہ ہے جس کو اس کتاب میں امر حاضر کہا گیا ہے وہ ارحمو ہے. جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کا مادہ را، ہا اور میم ہے، اور یہ اصل میں ترہمونا تھا. جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کو امر بنائیں گے تو ارحمو ہو جائے گا. میں کئی ہے، اس نے لام منصوب،
اس نے منسوب کر دیا ہے. تو یہ مضارع کا پہلا صیغہ ہے یرحمو، اور جب لام کئی لگا دیں گے جس کے معنی تاکہ ہوتے ہیں تو یہ یرحمو کو اس نے یرحما کر دیا. تو اگر ہم ترجمہ کریں ارحمو من فی الارضی، تم سب رحم کرو زمین والوں پر، یا تم سب رحم کرو ان پر جو زمین میں ہیں. تو ارحمو ترحمونا تھا، امر کا صیغہ ہے، امر حاضر کا صیغہ ہے. اور لیرحمکم یہ تین الگ الگ ہو گئے، یہ لی ہے، یہ پھر یہ یرحمو ہے، اور یہ لی کی وجہ سے یرحما ہو گیا لام کئی کی وجہ سے، اور یہ کم ہو گیا تاکہ وہ رحم کرے تم سب پر. تم سب رحم کرو زمین والوں پر تاکہ وہ رحم کرے تم سب پر، من فی السمائی جو آسمان پہ ہے، یا آسمان والا تم پر رحم کرے. تو تم سب رحم کرو زمین والوں پر، یا تم سب رحم کرو ان پر جو زمین میں ہے، لیرحمکم تاکہ رحم کرے تم سب پر، من فی السمائی جو آسمانوں میں ہے. یہاں پر یرحما کا جو فاعل ہے وہ من ہے جو آسمانوں میں ہے، یا من جو ہے یہ فاعل ہے یرحما کا، یعنی تاکہ رحم کرے تم پر جو آسمانوں میں ہے، جس کا ہم ترجمہ کر دیتے ہیں زمین والے اور آسمان والے. ارحمو جو ہے وہ امر حاضر کا صیغہ ہے، اور یرحما جو ہے وہ لام کئی کی وجہ سے منصوب ہو گیا ہے. اس کا فاعل جو ہے وہ من ہے، اور اس کا جو مفعول ہے وہ کم ہے، تاکہ رحم کرے تم سب پر جو. یہ جو ہے یہ فاعل ہے، تم سب جو ہے مفعول ہے، اور یرحما جو ہے وہ فعل ہے. یہ دوسرا میں کر دوں. جی جی. لیشرح المعلم الدرسا، یہاں تک اس کو لیتے ہیں. تو لیشرحی کا جو مضموم ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو لام امر ہے اس نے اس کو مضموم کر دیا ہے، اور یہ شین را ہا اس کا مادہ ہے جس سے مطلب ہوتا ہے کھولنا یا واضح کرنا، اور یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کی جو مضموم ہے وہ فعل امر کی وجہ سے لامی، اور یہ اس کا فعل امر ہو گیا. اور دوسرا یہ المعلم حالت رفع میں ہے، یہ مفعول ہے، اور درسا جو ہے یہ حالت نصب میں ہے، اور یہ جو ہے یعنی وہاں وہ یہ مفعول ہے. تو یہ فعل فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ بنا. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ یعنی استاد سبق کو استاد کو چاہیے کہ سبق کو واضح کرے، اور لیف عمل طلاب یہ لام کئی ہے، اور اس میں جو ہے یعنی فاہا میم اس کا یعنی مادہ ہے، واحد مذکر غائب، اور باب سمیہ سے ہے. اچھا، اس میں جو ہے طلاب جو ہے یہ جمع ہے طالب علموں کی، کہ یعنی تاکہ وہ سمجھ سکیں، تاکہ طلباء سمجھ سکیں. میں کچھ گزارش کروں. جی 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 کریں. معلم فاعل نہیں. جی جی فائل ہے، وہ فائل ہی کہنا چاہ رہے تھے اور انہوں نے مفعول کہہ دیا. فائل یہ درسا ہے، اس پہ مفعول ہے. جی درسا مفعول ہے. جی یہ چاہیے کہ معلم وضاحت سے بیان کرے تاکہ طلباء اس کو سمجھ سکیں. جی ماشاء اللہ. تو یہ لیشرا یہ اصل میں یشرہو تھا، مضارع کا پہلا صیغہ واحد مذکر غائب جیسے کہ آپ لوگوں نے فرمایا، اور لام امر نے اس کو مضموم کر دیا. اس جملے میں ہمیں لام امر بھی مل رہا ہے اور لام کئی بھی مل رہا ہے. تو یہ یشرح تھا، اصل میں یہ ساکن تھا، ملانے کے لیے زیر لگا دیا گیا. تو شین را اور ہا اس کا مادہ ہے، شرح اس کا فعل ہے، المعلم فاعل ہے. فرق کیسے نکالا آپ نے؟ جی یہ واضح کر دیں گے اس میں ایک دفعہ پھر کہ لام امر اور لام کئی کو ڈسٹنگوش کیسے کیا ہے یہاں پہ؟ اصل میں یہ ہی کیوں آیا ہے؟ یسرا تو لام امر ہے نا، آپ نے فرمایا. جی ہاں، اس لیے اس کو الگ اس لیے کہ اس کو پہچانا اس لیے کہ یہ اس کے نیچے زیر آیا نا، زیر آنے کی کوئی وجہ نہیں ہے.
تو اصل میں یہ ساکن تھا لیشرح، اصل تو جو اس کا سیگا ہے وہ یشرہو ہے. اب یشرہو کو اگر آپ لام امر لگا دیں تو لام امر جو ہے مظلوم کر دیتا ہے، تو یہ بن گیا لیشرح. اور اس کو ملانے کے لیے پھر کیا ہوا، ذیل لگا دیا گیا. اور بالفرض اگر یہ لام کئی ہوتا تو یہ ہوتا لیشرحا. لیشرحا ہوتا تو پھر اس کو ملانے کے لیے ذیل لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ تو پہلے سے زبر موجود ہے، یہ آگے ہو جاتا ہے لیشرح المعلم. مگر یہاں پر زیر لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں یہ ساکن تھا، اور چونکہ المعلم میں جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، تو اگر پچھلے والا ساکن ہے تو اس کو ملانا پڑتا ہے. ملانے کے لیے کیا کریں گے، ہم عموماً ذیل لگاتے ہیں. تو اگر یہ لام کئی ہوتا، یعنی یہ اگر ہوتا تاکہ وہ واضح کرے، تو یہ ہا پہ زبر کے ہوتا. اوپر لے یفہما اس لیے لام کئی ہے، لام کا کہ اس کے جو آگے میم ہے اس کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں آپ. جی جی بالکل لام کئی منسوب کرتا ہے نا. اچھا اپنے پچھلے چیپٹر میں پڑھتا نا، لام کئی منسوب کرتا ہے. یہ اصل میں یفہمو تھا. جی یہ یفہمو ٹھیک. مضارع کا پہلا سیگا تھا، اس نے کیا کر دیا، لیفہما کر دیا. اگر یہاں پہ بھی یہ لیشرحا کرتا، جیسے کہ یہاں پر کیا لیفہمت الطلاب، تو زبر سے زبر آگے مل گیا. تو اگر یہ لیشرحا ہوتا تو پھر ذیل لگانے کی ضرورت نہیں تھی. یہ اصل میں لیشرح تھا، ساکن تھا، ملانے کے لیے ذیل لگا دیا گیا. تو اس کا فاعل جو ہے معلم ہے، اس کا مفعول جو ہے وہ درس ہے. چاہیے کہ واضح کرے معلم درس، چاہیے کہ واضح کرے معلم درس. لیفہمت طلاب، تاکہ سمجھیں طالب علم. یا فما لام کئی کی وجہ سے منصوب ہو گیا، یہ بھی مضارع کا پہلا ہی سیگا ہے. واحد مذکر غائب، اس کا مادہ جو ہے وہ فا ہا اور میم ہے، اور اس کا جو فاعل ہے وہ طلاب ہے. تو چاہیے کہ واضح کرے معلم درس تاکہ سمجھے طالب علم. اور تیسرے میں بھی لام جو ہے وہ دونوں لام امر کے ہیں. ایک لام جو ہے اس کو تو پہچاننا آسان ہے کیونکہ یہاں پہ یہ ساکن ہے. لینا بت، چاہیے کہ ہم عبادت کریں ربنا، اپنے رب کی. اور عموماً امر حاضر ہو یا امر غائب و متکلم ہو، ان کے بعد عموماً مفعول ہی آتا ہے. تو یہ نعبدو تھا، جمع متکلم کا سیگا، ہم عبادت کرتے ہیں، کریں گے، عین با دال اس کا مادہ ہے باب نصرہ سے. تو لینا بت، چاہیے کہ ہم عبادت کریں ربنا، اپنے رب کی. ربنا مفعول ہے، اس کی حالت نصب ہے، اپنے رب کی. واو کے بعد اب جی لام جو ہے یہ ساکن ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ اگر وا یا فا کے بعد لام ساکن آ جائے، مضارع والا لام، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لام امر ہے. اور اگر لام پہ زیر ہوتا تو وہ ہو جاتا لام کئی. تو یہ اصل میں نحمدو تھا، وہی 14واں سیگا. ہم تعریف کرتے ہیں یا کریں گے. اس سے پہلے لام امر آ گیا، اور ہم لام امر کس طرح ہم نے پہچانا کہ واو کے بعد لام ساکن آ گیا. اگر لام پہ زیر ہوتا تو ہم کہتے کہ لام کئی ہے، مگر یہاں پہ لام پر ساکن آ گیا تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ لام امر ہے. تو وا لام امر لی نحمدو اور نہ اور ہو اس طرح تھا، تو اس نے مضموم کر دیا تو ول نحمد ہو. اور چاہیے کہ ہم تعریف کریں اس کی، چاہیے کہ ہم عبادت کریں اپنے رب کی، اور چاہیے کہ ہم تعریف کریں اس کی. اور یہ جو ہو ہے یہ رب کی طرف رجوع کر رہی ہے. چاہیے کہ ہم عبادت کریں اپنے رب کی، اور چاہیے کہ ہم تعریف کریں اس کی. جی آیت نمبر 4 کا اگر کوئی ترجمہ کر دیں تجزیے کے ساتھ. لنشهد ان اللہ ربنا لندخل الجنہ، چاہیے کہ ہم گواہی دیں کہ بے شک اللہ ہمارا رب ہے. لندخل الجنہ، تاکہ ہم داخل ہو جائیں جنت میں. لنشهد لام امر ہے، ساتھ لگا ہوا ہے. ویسے تھا یہ نشہد نشہد بن گیا تو لام امر کی وجہ سے. ان اللہ، بے شک ہمارا رب، بے شک اللہ رب ہمارا رب ہے. لندخل، لام کئی ہے، لندخل الجنہ تھا، تاکہ ہم داخل ہو جائیں جنت میں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ جناب. نشہدو اور ندخلو یہ جمع متکلم کے سیگے ہیں، اور پہلے والا جو ہے وہ لام امر کی وجہ سے مضموم ہو گیا ہے، اور دوسرا والا لام کئی کی وجہ سے منصوب ہو گیا. چاہیے کہ ہم گواہی دیں کہ بے شک اللہ ہمارا رب ہے، تاکہ ہم داخل ہوں جنت میں. لنشہد میں لام جو ہے وہ امر کا ہے، اور لندخل میں لام جو ہے وہ لام کئی کا ہے.
پہلا مجزوم ہے اور دوسرا منصوب ہے. جی 5ویں آیت کا ترجمہ، 5واں جملہ ہے، آیت تو نہیں ہے، معذرت. فَلْيَنْصُرُ الْمُسْلِمِينَ لِيَنْجَحُوا. فَلْيَنْصُرُ یہ بھی امر کا صیغہ جمع کا، لیکن یہ لام امر ہے اس میں، کیونکہ آگے لام کے اوپر جو ہے وہ مجزوم ہو گیا ہے، اور مسلمین حالت نصب میں آ گیا ہے، اس لیے مفعول بن گیا. لینجہو یہ بھی جو ہے وہ امر کا صیغہ ہے، لیکن یہاں یہ لام کئی ہے کیونکہ آگے وہ منصوب یہ ہو دو رہے باتیں ہیں. یہ تو ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. امر کا صیغہ ہے اور لام کئی ہے. لام کئی تو امر نہیں کرتا نا، لینجہو، لام کئی تو امر ہاں نہیں کرتا. لینجہو، ہاں تاکہ دیکھیں فَلْيَنْصُرُ الْمُسْلِمِينَ کا تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں، پس چاہیے کہ مدد کریں مسلمان، سوری پس چاہیے کہ وہ سب مدد کریں مسلمانوں کی. مسلمانوں کی، ینصرو میں جو ہے وہ پوشیدہ فاعل استعمال کر رہے ہیں ہم، اور آپ نے مسلمانوں کہا کی. کہ چونکہ فا کے بعد لام پر علامت سکون ہے، آپ نے کہا فا کے بعد لام مجزوم ہے. لام مجزوم نہیں ہے، لام ساکن ہے. مجزوم تو فعل کی حالت کا نام ہے، تو ینصرو مجزوم ہے اور لام جو ہے وہ ساکن ہے. تو فَلْيَنْصُرُوا پس تاکہ وہ سب مدد کریں المسلمین مسلمانوں کے. مسلمانوں کی، اچھا، مسلمانوں کی. ینصرو میں پوشیدہ فاعل ہم ہے اور مسلمین حالت نصب میں، اس لیے یہ مفعول ہے. پس چاہیے کہ وہ سب مذکر مدد کریں مسلمانوں کی. اس کے بعد جو لین جہو ہے، لینجہو، اب مسئلہ یہی آتا ہے کہ یہ لین جہو سے پہلے نہ فا ہے نہ واو ہے. تو یعنی اگر فا یا واو ہوتا، جس طرح فل ینصرو میں آپ نے پہچان لیا کہ لام پہ سکون ہے اس لیے امر ہے. لین جہو میں مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے نہ فا ہے نہ وا ہے. اس کو پہچانیں گے کیسے؟ کیونکہ یہ ین جہو یہ منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مجزوم بھی ہو سکتا ہے. یہ جو تیسرا صیغہ ہے ین جہونا، اس کو منصوب کریں تب بھی ین جہو بنے گا، اور اس کو مجزوم کریں تو بھی ین جہو ہوگا، کیونکہ دونوں میں نون کو ہٹا کر الف کا اضافہ کرنا ہے. تو آپ بس یہاں پر سیاق و سباق کے حساب سے کریں گے. اگر ہم ترجمہ کریں لین جہو کا لام امر کے حساب سے، تو پھر ترجمہ ہوگا پس چاہیے کہ وہ سب مدد کریں مسلمانوں کی، چاہیے کہ وہ سب کامیاب ہو، اور چاہیے کہ وہ سب کامیاب ہو، اگر یہ لام امر کا ترجمہ ہو. اور اگر لام کئی کریں لین جہو کو، تو پھر اگر ہم ترجمہ کریں پس چاہیے کہ وہ سب مدد کریں مسلمانوں کی تاکہ وہ سب کامیاب ہو. تو سیاق و سباق یہ بتا رہے تو ہیں یہ کہ تاکہ والا مفہوم ہے. یہ تاکہ والا ہے. اب ہم اس کو امر نہیں کہیں گے، بلکہ ہم کیا کہیں گے کہ یہ منصوب ہے. جی یہ اسلام میں کئی یہ لام کئی ہے تاکہ، اور منصوب لام کئی تو منصوب کر دیتا ہے، تو یہ ینجہو جو ہے منصوب. تو یہ مسئلہ آ جاتا ہے ان صیغوں پہ جس میں منصوب اور مجزوم کی اسپیلنگ ایک ہی ہے، اور اس میں لام امر بھی پہچاننا ہوتا ہے کہ یہ لام امر ہے یا لام کئی ہے. والجو تم چاہیے کو لکھے بینکم تمہارے درمیان کاتبم بالعدل، لکھنے والا عدل کے ساتھ. یہ مضارع ہے، اور وا کی وجہ سے یہ اس میں طرح سکون ہو گیا لام پر. واو کی وجہ سے ول میں ملا ہے نا، وا ملنے سے. ویسے تو ویسے کیا ہے یہ؟ یکتبو، تو واو کیا کرتا ہے؟ واو کی وجہ سے نہیں ہے جی. جب آئے گا، ویسے تو لا یکتب تھا نا، تو جب وا آ گیا تو پڑھا جائے گا. یہ لی یکتب تھا، جی لی یکتب. لی یکتب تھا. چاہیے کہ وہ ایک مذکر لکھے، اور واو یا فا اگر آ جائے اس سے پہلے، تو اگر وہ لام امر ہو تو لام پر سکون آ جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے کہا. تو اور چاہیے کہ وہ لکھے. اب مسئلہ یہ کہ اگر تو اس کا پوشیدہ فائل ہوتا تو اس کا ہم ترجمہ کرتے اور چاہیے کہ وہ لکھے، مگر مسئلہ یہ کہ اس کے بعد جو تیسرا اسم ہے وہ حالت رفع میں، تو اس کی وجہ سے ول یکتب کا جو فائل ہے وہ کاتب ہے، اور فائل ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ حالت رفع میں. تو اصل میں ہونا یہ تھا ول یکتب کاتبن بینکم، اگر آگے پیچھے کر دیا گیا. اور چاہیے کہ لکھے لکھنے والا تم میں سے. کاتبن جو ہے وہ حالت رفع میں تو فائل ہے، مگر یہ نکرہ ہے. نکرہ جو ہے وہ عمومیت کا فائدہ دیتا ہے، جس کا ترجمہ ہم کریں گے کوئی لکھنے والا. اور چاہیے کہ لکھے تم میں سے کوئی لکھنے والا بالعدل، عدل کے ساتھ.
تو لام امر ہے، اور لام امر کیا کرتا ہے، اپنے مضارع کو مضموم کر دیتا ہے۔ یہاں تو خیر لام امر پہچاننا آسان ہے، کیونکہ یہاں یکتب میں با پہ سکون ہے، اور ویسے تو ہے واو یا فا جو ہے وہ اگر لام امر سے پہلے آتا ہے تو لام پر جو ہے وہ سکون لگ جاتا ہے۔ جی بینکم میں کہ تم میں سے آئے گا۔ جی، بینا کے معنی ہوتے ہیں درمیان میں، اور کم کے ہاں جی، معنی تم سب، تو بینکم تم میں سے، تمہارے درمیان میں سے، تمہارے درمیان۔ بینا کے معنی درمیان ہوتے ہیں، بیچ ہوتا ہے، اور کم تو ہے وہ تو ضمیر ہے، تو تم سب کے بیچ میں، یعنی تمہارے میں سے کوئی لکھنے والا۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ جی، اور کوئی صاحب اگلا کر لیں۔ شروع کر لیتے ہیں، فل یفرحو، یہ پہلا برحل میں آپ کا فل یفرحو، بس چاہیے کہ وہ سب خوش ہوں، جس کا بھی وہی ہے، یفرحو تھا، فا کے وجہ سے لام پہ سکون آ گیا، فل یفرحو ہو گیا۔ اچھا، یہ یفرحو کون سا صیغہ ہے؟ یہ تیسرا تیسرا صیغہ۔ یہ اصل میں یفرحونا تھا، اور لام جی، امر ہے تو مضموم ہو گیا، تو فل یفرحو، بس چاہیے کہ وہ سب خوش ہوں۔ جی، اور کوئی صاحب اگلی آیت کر لیں۔ آیت نمبر 2۔ لیغفر لنا خطایانا، چاہیے کہ وہ معاف کر دے ہمارے لیے ہماری خطائیں۔ ٹھیک ہے جی، یغفرو، تو یہ کیا ہے، چاہیے کہ، تو یہ یغفرا جو ہے یہ مجزوم ہے یا منصوب ہے؟ یہ مجزوم ہے۔ مجزوم ہے، تو مجزوم تو سکون لاتا ہے، یہ تو یغفرا ہے، راہ پہ زبر ہے۔ لیغفر آ گیا نا، لام کی کئی کی وجہ سے منصوب ہو گیا یہ اصل میں، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ترجمہ کریں گے؟ لیغفر، آپ نے کہا وہ نا کرے لام کئی کی وجہ سے منصوب ہوا ہے، تو لام کئی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ تاکہ بخش دے، تاکہ وہ بخش دے ہماری۔ ٹھیک ہے جی، تاکہ وہ بخش دیں ہمیں ہماری گناہ، ہمارے خطا۔ تو یہ جی یغفرو تھا، اور لام کئی کی وجہ سے یہ منصوب ہو گیا، لیغفرا پہلا ہی صیغہ ہے واحد مذکر غائب، اور غین فارا اس کا مادہ ہے۔ خطا یا نا منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول ہے، اس لیے مضاف جو ہے حالت نصب میں آ گیا۔ جی جناب، تیسری آیت کا ترجمہ کوئی صاحب کر لیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، یہ فا کی وجہ سے، یہ فا آنے کی وجہ سے، اور مطلب آگے جو ہے نا کہ را کے نیچے جو زیر ہے یہ ملانے کے لیے نا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو کیا انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے وہ کیسے پیدا کیا گیا، خلق، کیونکہ یہ بھی وہ ہے، مجہول ہے، خلق سے خلق، تو انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا۔ صحیح جی، ماشاءاللہ۔ یہ ینظرو تھا، لام امن نے اس کو مضموم کر دیا، ینظر ہو گیا، لی ینظر، پھر لام سے پہلے فا ہے تو لام پہ سکون ہے، لام امر سے پہلے فا یا واو آ جائے تو لام پر سکون آ جاتا ہے، تو فل ینظر ملانے کے لیے زیر لگا دیا گیا۔ فل ینظر الانسان، ینظر کا جو فاعل ہے وہ انسان ہے، مادہ نون زوا اور را ہے، بس چاہیے کہ دیکھے انسان، مما کس سے، خلقہ وہ پیدا کیا گیا۔ خلقہ مجہول ہے، اور اس میں نائب الفاعل جو ہے وہ ہوا ہے، مجہول کے ساتھ نائب الفاعل ہوتا ہے، اور وہ پوشیدہ ہے یہاں پر ہوا، تو بس چاہیے کہ دیکھے انسان کس سے یا کس چیز سے یا کس سے وہ پیدا کیا گیا۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، جی اس کا کوئی کر دیں۔ بس چاہیے کہ وہ اوڑے رکھیں اپنی اوڑنیاں اپنے چہروں پر۔ یہ وَلْيَضْرِبْنَ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تو لام امر سے
बेखुमुरहिन्ना अपने ओढ़नियां, ये अपने मफूल हो सीनों गया। पर। अला जुजूबिहिन्ना अपने चेहरों पर। ये यद्रिबना जो है इसमें आप कह रहे हैं लामे अमर है, तो लामे अमर में तो इसमें कोई तब्दीली लेके नहीं आया, इसमें तब्दीली नहीं आएगी। इसमें तब्दीली नहीं आएगी। जी ठीक है जनाब, माशाल्लाह। ये छठा या 12वां सीगा जो जमा मुअन्नस के सीगे हैं, इनमें कोई तब्दीली नहीं आती। लाम अमर की वजह से ये मज़ूम है। बेखुमुरहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ये मुरक्कब इजाफ़ी हैं, और चाहिए कि वो सब ओढ़े रखें अपनी चादरें अपने सीनों पर। वलियालमु अन्नमा हुआ इलाहुं वाहिदुन, जी 5वीं आयत का तर्जुमा कोई कर दे। वलियालमु, ताकि वलियालमु, ताकि वो जान लें सब, अन्नमा, बेशक के जो हुवल इलाहु वाहिद, वही है वाहिद इलाह, वही है वाहिद इलाह, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में बात हो रही है। ताकि वो जान लें कि वही है, बेशक वही है वाहिद इलाह। ये वलियालमु जो है ये मंसूब है या मज़ूम है? ये मजूम है ना। अगर ये मज़ूम है तो तर्जुमा क्या होगा? और चाहिए कि वो जान लें। वलियालमु, अगर जैसे नहीं, मज़ूम आपने कहा ना, मज़ूम तो लाम अमर से होता है, और चाहिए कि वो जान लें, वो सब जान लें, तीसरा सीगा है। ये मंसूब है, फिर इसका मतलब वलियालमु, नहीं, आपको ताकि कोई यहाँ आपको कोई वजह नज़र नहीं आ रही जिससे आप पहचान लेंगे कि ये मंसूब है? देखें बिल्कुल सामने है कोई वजह। हाँ जी, वो अगर यही है यालमु। काम देखें वो या जी फा हो या वाव हो, अगर उसके बाद लाम आ जाए और उस पर सकून हो तो वो लाम अमर होता है। जैसे कि तीसरे में और चौथे में, तीसरे और चौथे में देखें वो लाम अमर है, क्योंकि फा के बाद लाम सकून का है और चौथे के बाद लाम सकून का है। और अगर फा या वाव के बाद लाम पर जेर हो तो ये लाम कई होता है, यानी ये नासिब होता है। फा या वाव के बाद अगर लाम साकिन हो तो वो लाम अमर होता है, और अगर लाम पे जेर हो तो वो लाम कई होता है। तो 5वें में चूंकि वाव के बाद लाम पर जेर है, इसलिए ये लाम कई है। और ताकि वो सब जान लें कि बेशक वो तन वाहिद इला है। और अगर ये फा के बाद या वाव के बाद लाम पर सकून होता है, जैसे कि तीसरा और चौथे में है, तो फिर वो लाम अमर होता है। और यालमू या लमूना था मुजारे का तीसरा सीगा जमा मुज़क्कर गायब, मादा इसका आइन लाम और मीम है, और लाम कई की वजह से ये मंसूब हो गया। तो बाज़ औक़ात हमें तर्जुमा आ रहा होता है, मगर ये छोटी चीज़ों की वजह से फिर वो मार्क्स नहीं मिलते। इन बातों का हम ख्याल रख लें। जी छठा तो हो गया था, 7वां देख लीजिए, वली अशद। यशहद अब ये अज़ाबहुम ताइफ़तुम मिनल मुमिनीन, और वालिया ये वही आ गया, वागी जैसे लाम सुकून हो गया। और चाहिए कि वो शायद हो, हाजिर हो उन दोनों का अजाब के वक्त, ताइफ़तुम मिनल मोमिनीन की एक जमात। ये असल में ना वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम, ये वल यशहद का ताल्लुक ताइफतुम से है ना, वो जमात शहादत देने वाली उन दो पर जिन पर अजाब हो रहा है। यानी मतलब ये कि ये जहाँ वो कोड़े लगने का हुक्म है जानी के हवाले से सूरह नूर में, वहां फरमाया गया कि और चाहिए कि मौजूद हो एक जमात या ग्रोह हो जब उन दोनों को सजा दी जा रही हो, मिनल मोमिनीन, मोमिनीन में से। अच्छा, वली अशद का तर्जुमा देखें। अब जब हम तर्जुमा कर रहे हो ना, हम ये देख लें कि बस आगे कोई फ़ाइल नज़र आ रहा है कि नहीं। तो अगर तो फ़ाइल नहीं है तो ठीक है, पोशीदा फ़ाइल इस्तेमाल कर लिया जाए, मगर अगर फ़ाइल मौजूद है तो फिर उस फ़ाइल को इस्तेमाल किया जाए। अब जैसे ताइफ़तुन यहाँ पर वली अशद का फ़ाइल है, तो जी जी ताइफ़तुम मिनल मोमिनीन, ग्रोह मोमिनों में से एक ग्रोह। ताइफ़तुम मिनल मोमिनीन, मोमिनों में से एक ग्रोह। तो वली अशद और चाहिए कि गवाह हो
अज़ाबहुमा उन दोनों पर, अजाब यानी उन दोनों पर सज़ा। अज़ाब जो है मफूल है यशहद का, इसलिए हालत नसब में है। तो और चाहिए कि गवाह हो और चाहिए कि देखे उन दोनों पर सज़ा। ताइफ़तु मिनल मोमिनीन, मोमिनों में से एक ग्रोह। ताइफ़तु मिनल मोमिनीन, मिनल मोमिनीन तो मुरकब जारी है, और ताइफ़तुन जो है यशहद का फ़ाइल है, और वाव के बाद लाम साकिन है, इसका मतलब है कि ये लाम अमर है। वैसे भी दाल पर यानी लाम कलमे पर सकून है, तो ये लाम अमर ही है। और पहला ही सीगा यशहदू था, लाम अमर की वजह से ये यशहद हो गया, और मादा इसका शीन हा और दाल है। तो बस हम तर्जुमा करते वक्त इसका ख्याल कर लें कि जब हम तर्जुमा कर रहे हो फ़ेल का, तो आगे फ़ाइल ज़रूर देख लें। हो सकता है फ़ाइल ना हो तो फिर हम पोशीदा फ़ाइल को इस्तेमाल करेंगे, फ़ाइल अगर हो तो फिर इस्तेमाल कर लेंगे फ़ाइल को। फ़ाइल किस तरह पहचानेंगे कि वो हालत रफ़ा में। जी काना यकूनू में यकूनू जो है वो मुजारे का पहला ही सीगा है। यकूनू था, लामे कई की वजह से यकूना हो गया, ताकि रसूल गवाह हो अलैकुम तुम पर। तो ताकि रसूल गवाह हो, रसूल जो है वो ये जुमला इसमिया है, रसूल मुब्तदा है, शहीदन अलैकुम मुरकब और सॉरी जुमला फेलिया जो है वो उसकी खबर है। तो ताकि रसूल गवाह हो अलैकुम तुम सब पर, अलई और कुम जो है अलाकुम मिलकर ये मुरकब जारी हो गया। वतकूनू, और ये वही लामे कई का जो असर है वो तकूनू पे भी है, वह तकूनूना था, मगर ये बजाय लामे कई को दोबारा लाने के वो पहले वाले लामे कई का ही असर इसमें आ रहा है। ये वतकूनूना था जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा यानी नवा सीगा था, और लामे कई की वजह से मंसूब हो गया है। और ताकि तुम सब गवाह हो शुहदा, तुम सब गवाह हो अलन नासी लोगों पर। तो ताकि गवाह हो रसूल तुम सब पर, और तुम सब गवाह हो अलन नासी लोगों पर। तकूनून था और तकूनू हो गया, लामे कई की वजह से ये मंसूब हो गया। तो रसूल जो है वो शहीदन का मुब्तदा है, और शुहदा अलन नास से पहले जो तकूनू है, तकूनू में जो अंतुम है वो जो पोशीदा फ़ाइल है ये मुब्तदा हो गया, और शुहदा अलन नासी जो है वो जुमला फेलिया ख़बर बन गया अंतुम का। दो जुमले हो गए और दोनों जुमलों को एक हुर्फ़ अतफ़ वाव ने जोड़ा हुआ है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदूनी, ये शायद हम पहले भी कर चुके हैं। और नहीं मैंने पैदा किया जिन्हों को इंसानों को मगर ताकि वो इबादत करे मेरी। ये हम लामे कई वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इल्ला लियाबुदूनी, ताकि वो सब इबादत करें मेरी। नून पे ज़ेर ये बता रहा है कि असल में लामे कई ने इसको मंसूब कर दिया है, और ये नी असल में नून वकाया है, और ये असल में याय मुतकल्लिम वाला है। याय मुतकल्लिम जब फ़ेल के साथ आता है तो दरमियान में नून वकाया आता है ताकि इस पर ज़ेर लग जाए। तो या बुदूना था, लामे कई की वजह से मंसूब हो गया, या बुदू हो गया, और आगे याय मुतकल्लिम है ताकि वो सब इबादत करें मेरी। गालिबन लामे कई की वजह से इस एक्सरसाइज में दोबारा लाया गया है। और आखिरी है वमन काना फ़कीरन, और जो है फ़कीर तंगदस फल याकुल। ये वैसे तो याकुल है, याकुलू था, और लाम पे सकून ने बता दिया कि ये मज़ूम है, यानी इस पर लाम अमर लगा हुआ है। और लाम अमर पहचानने का एक और तरीका ये है कि इससे पहले अगर फ़ा या वाव आ जाए तो उस लाम पर सकून आ जाता है। तो फल है यानी फ़ा के बाद लाम पे सकून आ गया, तो इससे भी अंदाज़ा हो गया कि लाम अमर है। और याकुल के लाम पे सकून है, तो इससे भी अंदाज़ा हो गया कि ये मज़ूम है। लाम अमर जो है मज़ूम कर देता है। तो वमन काना फ़कीरन, और जो है तंगदस फल याकुल, बस चाहिए कि वो खाए बिल मारूफ तरीके से, दस्तूर के मुताबिक। और जो है तंगदस, बस चाहिए कि वो खाए बिल मारूफ दस्तूर के मुताबिक।